السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جمعہ جمعۃ الاخری کا آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے میں عام طور پہ ہمارے خطبات میں یہ عنوان شامل ہوتا ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ظلم جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ظلم کے بارے میں بہت زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اپنی مخلوق کا حق اس کو دلوائے بغیر اس کے خاتمے کا اعلان نہیں فرمائیں گے۔ تو ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو اس کا زندگی بھر خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ذمے کسی کا حق نہ ہو اور اس نے کسی پہ ظلم نہ کیا ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی پہ کوئی ظلم ہو جائے تو اس کی تلافی کر لے اور اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے۔ جو آدمی کسی بھی حوالے سے کسی پہ کوئی زیادتی کرے گا، کسی پہ کوئی ظلم کرے گا، کسی کا کوئی حق مارے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، یا کسی کو اس نے تھپڑ تک مارا ہوگا، گالی دی ہوگی، اسے بے عزت کیا ہوگا، یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی یعنی غیبت کی ہوگی، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا، تو پھر وہ اس شخص کا بہت زیادہ محتاج ہوگا، اسی کے رحم و کرم پہ ہوگا۔ اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کو ایک نیکی تک نہیں دے گا۔ قرآن پاک میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر، ماں باپ اولاد کو دیکھ کر دور بھاگیں گے۔ حالانکہ دنیا میں کسی اجنبی پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، خدا نخواستہ کوئی گر جاتا ہے، کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ویسے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اجنبی لوگ بھی آ کے اس کی مدد کرتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان سے بڑا اپنا کسی کا نہیں ہوتا۔ اولاد ہے، ماں باپ ہے، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے زیادہ عزیز کون ہوتا ہے؟ لیکن ہر ایک ان کو مشکل میں دیکھ کر، عذاب میں دیکھ کر، قیامت کی سختی میں دیکھ کر، بجائے اس کے کہ ان کے قریب آئیں، ان سے حال احوال پوچھیں، دیکھتے ہی دور بھاگ جائیں گے۔ اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ ہر آدمی کو اس دن ایک ایسی حالت کا سامنا کرنا ہوگا جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا۔ تو اس لیے اس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ آج خدا نخواستہ کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر میں بڑے نمازی اور بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں، اور وہ خود کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی اور جناب داڑھی بڑھا لی اور شیو کرنا چھوڑ دیا اور مسجد میں آنا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کتنوں کے حق دبائے ہوئے ہیں۔ کسی سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں دیا، کسی سے کاروبار میں شراکت کے لیے پیسے لیے تھے، وہ صاحب نے ہضم کر لیے اور کہتا ہے نقصان ہو گیا، اور اس کو دینے کا نام نہیں ہے۔ وراثت میں بہن کا حق نہیں دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کا حق مار لیا۔ ہوتا یہ ہے عام طور پہ والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، اور کاروبار میں جو ان کا بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں اٹیچڈ ہوتا ہے، دکان پہ آنا جانا، کاروبار کو سمجھنا، چھوٹے بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ بھائی سارے کاروبار پہ قابض ہو جاتا ہے اور سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں دیتا ان کو۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے کسی کی زمین کا ایک بالشت لیا تو قیامت کے دن وہ زمین 7 زمینوں کے برابر اکٹھی کر کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور جہاں جہاں وہ جائے گا وہ اس زمین کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ خالق کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے جہنم سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے شروع میں سمجھا کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد زیادتی، گناہ، کہ جو لوگ مومن ہوئے اور ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا وہی ہدایت پر ہیں، تو ڈرنے لگے اور کہنے لگے اینا لم یظلم، ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا؟ چھوٹی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے، چھوٹا بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا اشکال پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا؟ تو پھر قرآن کریم نے اس آیت کی وضاحت کے لیے ایک اور آیت اتاری اور یہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم جو ہے وہ یہاں ظلم عظیم مراد ہے اور وہ شرک ہے۔ اور علماء کے لیے کہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے، اور مراد یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ای بظلم عظیم، کہ اپنے ایمان کو ظلم عظیم کے ساتھ نہیں ملایا، اور ظلم عظیم قرآن کریم نے کہا ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے، اور یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ کفر و شرک والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور مخلوق کے ساتھ ظلم کا لغوی معنی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ لغوی معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، اس کی جو موزوں جگہ ہے اس سے ہٹ کے رکھنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کوئی بھی چیز یہ لغوی معنی میں ہے، یعنی گلاس کو رکھنا چاہیے ڈیسک پہ، آپ اس کو رکھ دیتے ہیں قرآن کریم کی تپائی پہ۔ جراب کو رکھنا چاہیے نیچے الماری میں، اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں قرآن پڑھنے والی تپائی پہ، یہ لغوی اعتبار سے ظلم ہوگا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، اس کی جگہ اس کے لیے بنائی جانے والی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھنا، یہ ہے ظلم کا لغوی معنی۔ اور ظلم کا حقیقی معنی سب جانتے ہیں، کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو شاید ہم میں ہر بندہ ایسا ہو جو ظالم ہے اور اسے اپنے ظلم کی پرواہ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا ظلم کے بارے میں روایات میں بھی آتا ہے، اور بہت سے علماء نے بھی یہ فرمایا، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ مشہور ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے 2 لوگوں کو دنیا میں بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے عذاب سے دنیا میں بچ گیا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو۔ مال خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور کسی پہ ظلم کرنے والا کبھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچتا۔ شیخ سعدی کیا لکھتے ہیں گلستہ میں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن حکومتیں ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جو حکمران ظلم کرتے رہتے ہیں اور ظلم سے باز نہیں آتے، بالآخر ان کی حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث پاک مشہور حدیث ہے، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے سمجھایا ہے، کس طریقے سے سمجھایا ہے، مثال دے کر، سوال کر کے، تشبیہ کے ساتھ۔ اور آپ نے ایک موقع پہ صحابہ سے سوال کیا من المفلس، بتائیے مفلس کون ہے؟
مفلس جسے ہم سمجھتے ہیں جو بیچارہ غریب ہے، امیر کی ضد ہے، ایک امیر اور ایک غریب، تو صحابہ نے اس پہ کہا حضرت مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا حضور آپ فرمائیں، ذرا توجہ کیجئے گا، اپنے سامعین کو یہ درد دل سے سنائیے گا کہ ان کے اندر اتر جائے، اور آپ کی بات سنتے ہی اس پہ عمل کا داعیہ ایسا پیدا ہو جائے کہ سارے کام چھوڑ کے اس کا خیال کریں، اس پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حساب کی سختی سے، حساب سے بچائے، بس اس کا کرم ہو جائے، لیکن ہونا تو ہے حساب۔ خیر، وہ نیکیوں کے بڑے بڑے رجسٹر لے کے آئے گا جس میں اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پاس تو بس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور بہت بڑے رجسٹر ہیں نیکیوں کے، اور بس اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، اور وہاں سے کام اوکے ہو جائے گا، اور کہا جائے گا جاؤ میرے بندے جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، وہاں تو حساب ہوگا، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، ایمان کا بھی، اخلاق کا بھی، مالیات کا بھی، حقوق اللہ کا بھی، حقوق العباد کا بھی اعلان ہوگا۔ فلاں بن فلاں آیا ہے اپنا حساب دینے کے لیے، تو جس نے اس سے کوئی حق لینا ہو وہ آ جائے، ہم اس کا حساب بے باک کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ لوگ جمع ہو جائیں گے، حق لینے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ کوئی کہے گا اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اے اللہ اس نے مجھے بھری محفل میں بے عزت کیا تھا، کوئی کہے گا اے اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرا مال چھینا تھا، اس نے مجھ سے قرض لے کے واپس نہیں کیا تھا، اس نے میری وراثت کا حق نہیں دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں اس دن کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، تمام معاملات نیکیوں سے طے ہوں گے۔ اس دن کوئی دنیا کا روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ نہیں ہوگا، تمام معاملات نیکی اور بدی سے طے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہر حق والے کو اس کا حق دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حق کیسے دینا ہے؟ انسان تو انسان ہے، اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اس بیچاری نے دنیا میں ٹکر کھا لی، اب اس کے سینگ نہیں ہیں، کیسے بدلہ لے؟ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور جس بکری کو ٹکر لگی تھی جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اللہ اس کو سینگ عطا فرمائے گا اور کہے گا تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو، تاکہ مخلوق میں انصاف ہو جائے، کسی پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ چنانچہ وہ بکری، اس کو اللہ تعالیٰ سینگ دے گا، وہ اس دوسری بکری کو جس نے دنیا میں اس کو سینگ مارے تھے اسے سینگ مارے گی، ٹکر مارے گی، جتنی تکلیف اسے پہنچی تھی وہ اسے پہنچائے گی۔ جب حساب برابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو کہے گا کونو ترابا، اب تم مٹی ہو جاؤ۔ اسی چیز کو سورہ نبا کے آخر میں بیان کیا، جب کافر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جانوروں کا حساب برابر کر کے انہیں مٹی ہونے کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ تمنا کریں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، اور جو میرے سامنے لمبا عذاب ہے، ہمیشہ کی آگ ہے، میں مٹی ہو کے فنا ہو جاتا اور اس آگ کے عذاب سے بچ جاتا۔ لیکن وہ تمنا ہی کرتا رہ جائے گا، اس کی تمنا کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حق والے کو حق دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ کیا حساب لگائیں گے؟ کتنی نیکیاں کس چیز کے بدلے میں ملیں گی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا اس شخص کی نیکیاں لے کے اللہ حق والوں کو دینا شروع کر دیں گے۔ نیکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کے حق برابر ہو رہے ہیں، دی جا رہی ہیں، اتنے اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، اس نیکی والے نے، اس نیکی کر کر کے رجسٹر بھرنے والے نے، کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق والے ابھی باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے رجسٹر کھولے گا۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے انبیاء کے سوا، محفوظ کوئی نہیں صحابہ کے سوا۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد آنے والے لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ لاؤ، اس کے حق کے بدلے میں تمہیں تمہارے گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گناہ لائیں گے،
تو اللہ کس حساب سے وہ بہتر جانتا ہے. اس کا علم بہت وسیع ہے, اس کا معاملہ بہت وسیع ہے. اس نے ایک اندازہ لگایا شروع میں سورج کا, چاند کا, زمین کا, سبحان اللہ ایسا اندازہ ہے, اس کے اندازے کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے اور اس کے اوقات میں ذرا بھی فرق نہیں ہے. سورج وقت پہ نکلتا ہے, اتنی بڑی زمین, اس کی حرکت میں تھوڑا سا فرق آ جائے, یہ ہمارے کیلنڈر اور ہمارے دائمی نقشے, ہماری گھڑیاں سب ختم ہو جائیں تو وہ اللہ حساب کرے گا. پھر لوگوں کے گناہ اس شخص کو جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا دینا شروع کر دے گا. اب لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. تو پھر جب حساب برابر ہوگا تو اس شخص کے پاس گناہوں کے ڈھیر ہوں گے, نیکیاں ختم. اب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا سوائے جہنم کے عذاب کے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے مفلس, اب اس کی مفلس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. تو میرے دوستو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم استاد ہیں, ہم نے استاد ہونے کے ناطے کسی اپنے شاگرد پہ زیادتی کی ہے, اس کو تھپڑ مارا ہے, اس کی رضامندی کے بغیر چائے پی لی ہے, ہم نے اس سے کھانا منگوایا, کوئی چیز منگوائی, استاد ہونے کے ناطے زبردستی اس کو کھانے کا بل نہیں دیا, وہ راضی نہیں تھا. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ, کسی بھی بندے کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. وہ شاگرد تھا, وہ چپ کر گیا. اس نے اوروں کو بتایا, زید کو بتایا, عمر کو بتایا, بکر کو بتایا کہ یہ فلاں استاد نے تو ایسے کیا ہے, وہ تو ایسے کرتا ہے, چیزیں منگوا لیتا ہے, پیسے نہیں دیتا, اور کوئی زیادتی کی. اب وہ استاد صاحب بہت بڑے ہو گئے, وہ شاگرد بیچارہ اپنے مقام پہ چلا گیا. جیسا بھی ہوا, نہ استاد نے معافی مانگی, نہ بچے نے معاف کیا, تو کیا اس کا حق معاف ہو گیا؟ کسی نے, استاد نے کسی طالب علم کے ساتھ زیادتی کی, زیادہ مارا. آج کل جس طرح کا یہ معاملہ الحمدللہ اب تو بہتر ہو گیا. استاد ہونے کے ناطے قرآن کا استاد تھا, حدیث کا استاد تھا, علم کا استاد تھا, سکول کا استاد تھا, سائنس کا استاد تھا, بچے کے ساتھ زیادتی کی, منہ پہ تھپڑ مارا. حدیث پاک میں ممانعت ہے کہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مت مارو. نہیں معافی مانگی تو اس پر ظلم ہے. کسی کا کوئی حق تھا, نہیں دیا, آپ جج ہیں, آپ کے پاس مقدمہ آیا, اس بیچارے نے وکیل کیے, اس نے فیس بھری, آپ نے اس کا سارا مقدمہ سنا, پھر فیصلہ نہیں کیا. آپ کسی پارٹی سے رشوت لے لی, آپ کسی ایک فریق کے ساتھ مل گئے, اس سے آپ نے مالی مفاد حاصل کر لیا, دنیا سے چلے گئے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو میرے بھائی صرف نماز پڑھنا, صرف نیکی کرنا, صرف تلاوت کرنا یہ کافی نہیں, ضروری ہے, لیکن حقوق العباد اور اپنے آپ کو لوگوں پر ظلم کرنے سے بچانا یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا لیکن بندہ معاف نہیں کرے گا. تو ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, اپنی زندگی کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے کسی جانور پہ تو نہیں ظلم کیا, کسی بندے پہ ظلم تو بہت بڑی بات ہے, کسی بکری پہ ظلم نہ کیا ہو, چیونٹی کو بلا وجہ نہ مار دیا ہو. بعض لوگ قصہ بیان کرتے ہیں, ہم نے اپنی والدہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ایک شخص کو سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا کسی کے خلاف, وہ بے گناہ تھا. کہتا اے اللہ میرے ساتھ انصاف کر. آواز آئی, انصاف ہی کیا ہے, تو نے فلاں دن ایک چونٹی کو اپنے پاؤں سے مسل دیا تھا, وہ بھی تو زیرو تھی, وہ بھی تو جاندار تھی. ان النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان جا رہی ہے. تو اس لیے اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے, اس سے اس کا فضل, اس کا کرم مانگنا چاہیے. تو کل کے عنوان میں یہی رکھیے گا, ہر بندے کو اس پر متفکر کیجئے گا کہ اپنی زندگی ایسے گزاریں آئندہ کہ کسی کا حق ذمے پہ نہ ہو, اور کسی کا حق ہو تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں, اس سے پہلے کہ دنیا سے جانا ہو جائے اور ہم لوگوں کے حقوق اپنے کندھے پہ لے کے جائیں. اس سے بڑی مفلسی کوئی نہیں, اس سے بڑی بیچارگی کوئی نہیں, اس سے بڑی آدمی کے ساتھ قابل رحم اور ترس والی حالت کوئی نہیں ہے. تو خود دیکھیں, ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے. بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا یہ ظلم معاف نہیں ہو جاتا. کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جانے کی وجہ سے غریب پہ کیا ہوا ظلم, ایسے بھی ظلم ہیں. مزدوروں کو بلایا, پینٹ کروایا, سارا دن دہاڑی لگوائی, اور پھر جب وہ اس نے کام کر لیا بھاگ گئے, کرایہ نہیں دیا. بعض لوگوں کے مکانوں پہ قابض ہیں, کرایہ نہیں دیتے. بعضوں نے مکانوں پہ قبضہ کر لیا. بعض کرایہ دار تھے, غلط کاغذ بنوا کے عدالتوں سے ملکیت حاصل کر لی اور غاصب بن گئے.
بہت سی قسمیں ہیں ظلم کی، اس واسطے ہم سب کو چاہیے ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ ہم ظلم کریں گے ہم پہ ظلم ہوگا، کوئی اور آ جائے گا جو ہم پہ ظلم کرے گا نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب کرنا ہوگا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، ہم دنیا کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم رشوت لے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اپنے حق میں عدالتوں سے فیصلے کروا سکتے ہیں، ہمارے وکلاء جھوٹ بول کے ججوں سے عدالتوں سے ہمارے حق میں فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن ایک دن انصاف والا ہے جسے یوم الدین کہا ہے، جسے یوم الحق کہا ہے، جو بدلے کا دن ہے، جو انصاف کا دن ہے۔ اس دن اللہ خود حساب لے گا اور اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہوگی۔ اس واسطے یہ تہیہ کرے کہ آئندہ زندگی میں ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور گزشتہ زندگی پہ نظر دوڑائیں۔ عمر جتنی ہے 40 50 30 60 کہ میں نے کیسے گزاری، کسی کے میرے ذمہ حق ہے، کسی رشتہ دار کا، کسی دوست کا، کسی بھائی کا، کسی گاہک کا، کسی دکاندار کا، کسی میرے کلائنٹ کا، کسی میرے چھوٹے کا، تو میں اس کو دیکھوں، لکھوں اور اس کی فکر کروں تاکہ میں اس ظلم سے بچ سکوں اور کل قیامت کے دن میں اس بیچارگی، اس مفلسی سے بچ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی ظلم سوچیں کریں اور نہ ہی کسی مخلوق پہ ظلم کریں اور نہ کسی کا ہم پہ کوئی حق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔